دیکھیے صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد میں ایک روایت ہے۔ حضرت ابو الشعثاء فرماتے ہیں کہ کننا قعودا مع ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہم لوگ کچھ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ فی المسجد، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں کیا ہوا؟ فاذن المؤذن، مؤذن نے اذان دے دی۔ فقام رجل من المسجد یمشی، ایک آدمی مسجد میں تھا، وہ نکلنے لگا، چلنے لگا۔ اذان ہو گئی اور ایک آدمی مسجد سے چلنے لگا۔ فاتبعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غور سے دیکھنے لگے، اس آدمی کو غور سے دیکھنے لگے۔ حتی خرج من المسجد، یہاں تک کہ وہ بندہ مسجد سے باہر نکل گیا، مسجد سے باہر نکل گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو دیکھ کر کے کہا کہ اما ھذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا، اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا۔ یہ روایت ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت ابو الشعثاء کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان دے دی، ایک آدمی چلنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے دیکھنے لگے۔ وہ بندہ چلتے چلتے مسجد سے نکل گیا، اذان ہو چکی تھی، مسجد سے باہر نکل گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ روایت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا کہ اگر کوئی صحابی یہ کہے کہ اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ مرفوع کے درجے میں ہے۔ بولے تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے۔ گرچہ صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ روایت جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور اتنا زیادہ بھی کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذا کنتم فی المسجد، جب تم لوگ مسجد میں رہو اور اذان کے لیے، نماز کے لیے بلایا جائے یعنی اذان دے دی جائے، فلا یخرج احدکم حتی یصلی، حتی یصلی، تو تم میں سے کوئی آدمی مسجد سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے، نماز پڑھے بغیر نہ نکلے، نماز پڑھے بغیر نہ نکلے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے تحفۃ الاحوذی کے اندر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الحدیث یدل علی، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے انہ لا یجوز الخروج، کہ نکلنا مسجد سے اذان ہونے کے بعد جائز نہیں ہے، اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے تو الگ بات ہے، کسی کو ضرورت ہے تو الگ بات ہے۔ ضرورت بولے تو کیا؟ جیسے پیشاب لگی ہے، پیخانہ لگا ہے، یا وضو ٹوٹ گیا ہوا نکل کر کے، یا تو اس طریقے سے بیماری ہو گئی، یا تو کوئی اگر ایسا آدمی ہے جو دوسری جگہ کہیں نماز پڑھاتا ہو
دوسری جگہ کہیں نماز پڑھاتا ہو تو آزان یہاں ہو گئی ہے، یہاں آیا ہے تو باہر نکل کے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر عذر شرعی کے کوئی عذر نہیں ہے۔ وہ جماعت چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اذان ہو گئی اور ابھی نکل رہا ہے، جا رہا ہے، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا یا تو کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اسے نکل جا رہا ہے، تو یہ نکلنا صحیح نہیں ہے، نکلنا صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر اذان ہو گئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، اگر کسی جگہ مسجد میں ہے اور اذان ہو جا رہی ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے فضول کاموں کے لیے۔ کیوں بولے تو اذان کیوں ہو رہی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کیوں کہا گیا؟ آؤ نماز کے لیے، اور بندہ باہر نکل رہا ہے جماعت چھوڑنے کے لیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر عذر شرعی ہے تو الگ بات ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 630/9 کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرے سے، مسجد کے بالکل بازو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، یعنی کمرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تھی، اذان وغیرہ ہو گئی تھی اور صف بھی کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ بھی گئے، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ ابھی اللہ اکبر بولیں گے، لیکن اللہ اکبر بولے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، روم میں چلے گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ علی مکانکم، کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ہی پر رہنا، اپنی اپنی جگہ ہی پر رہنا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جگہ پر کھڑے رہے یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد آ گئے۔ اور کس حالت میں آئے؟ آپ آئے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ غسل کر کے آ رہے تھے، آپ غسل کر کے آ رہے تھے، تو یہ ضرورت پڑی تھی نا جانے کی، تو اس وقت جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر شرعی کے جا رہا ہے تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ساتھی ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ یاد تھیں، روایت سب سے زیادہ کیے تھے۔ تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بغیر عذر شرعی کے ہم کو اذان کے بعد مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر عذر شرعی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا کر رکھے اور صحیح علم صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔